یوم عرفات۔ یوم عرفات کے بارے میں حدیث نبوی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس دن عرفات کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جس میں اللہ بندوں کو عرفات کے دن سے زیادہ دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قریب آتا ہے اور ان بندوں پر فرشتوں کے مقابلے میں فخر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، یہ لوگ حاجی عرفات میں کیا چاہتے ہیں؟ تو حاجی عرفات میں اللہ تعالیٰ کی رضاعت چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزرے ہوئے سال اور بقیہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ پیاری بہنوں حدیث جو آئی ہے صحیح مسلم میں آئی ہے اور عن ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عرفات کے دن کی فضیلت، بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے۔ یہی وہ بہترین چیز ہے جس سے میں نے اور مجھ سے پہلے کے انبیاء نے کہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی وحدت ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اور بادشاہی اسی کی ہے، وہی قابل تعریف ہے، وہی ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ ترمذی میں یہ حدیث آئی میری پیاری بہنوں۔ غیر حاجی کے لیے عرفات یا 9 ذی الحجہ کا روزہ مسنون ہے۔ حدیث کی روح سے دیکھ لیتے ہیں، غیر حاجی کے لیے عرفات کے دن کا روزہ مسنون ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میری پیاری بہنوں۔ یہ حاجی عرفات کے دن روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ عرفات کا دن یوم نحر 10 ذی الحجہ ہے اور ایام تشریق کے دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، لہٰذا ان میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ابو داؤد کتاب الصیام۔ حاجی عرفات کے دن روزہ نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی اہلیہ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ فرماتی ہیں، عرفات کے دن لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں اختلاف ہوا۔ کچھ نے کہا آپ روزے سے ہیں اور کچھ نے کہا آپ روزے سے نہیں ہیں۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر میں نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں اونٹ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا۔ معلوم ہوا کہ عرفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے نہیں تھے۔ یہ میری پیاری بہنوں کتاب ابو داؤد اور کتاب الصیام میں یہ حدیث آئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ سے بھی اسی طرح کا ایک مضمون نقل ہوا۔ حضرت میمونہ اور حضرت ام فضل آپس میں بہنیں تھیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں بہنوں نے باہمی مشاورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا کہ معلوم کیا جائے کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن روزہ نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے پی لیا۔
لوگوں نے عرفات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں شک کیا تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے پاس دودھ کا پیالہ بھیجا جبکہ آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دودھ نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم میں یہ حدیث آئی ہے میری پیاری بہنوں، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو مقیم ہیں اپنے اپنے شہروں میں وہ اس روزے کو رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر بڑھے، اور اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے کہ ہمیں ثواب میں حاجیوں کے مد مقابل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تو نیتوں پر منحصر ہے، تو کوشش کیجئے کہ اس عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھوائیں اور ملنے جلنے والوں کو بھی اس کی فضیلت سے آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔